السلام علیکم ناظرین، آج پھر میں آپ کو اپنے چینل ازواج مطہرات اور اسلام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں حضرت خدیجہ کے متعلق کچھ معلومات دی تھی، آج کی ویڈیو میں بقایا معلومات دی جائے گی۔ تو چلے جانتے ہیں انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا۔ نکاح کے 15 برس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے خدیجہ کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھی، کیونکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری باب بدء الوحی میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، اور وہ یہ ہے: عائشہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا رویا صادقہ سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت گزین ہو گئے، چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا تشریف لے جاتے اور وہاں تخت یعنی عبادت کرتے تھے۔ جب سامان ہو چکتا تو پھر خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور پھر واپس جا کے مراقبہ میں مصروف ہوتے، یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ سے کہہ رہا ہے پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس نے زور سے دبایا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ، تو میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں۔ پھر اس نے دوبارہ زور سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا، پھر میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس طرح تیسری دفعہ دبا کر کہا کہ پڑھ، اس خدا کا نام جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، تیرا خدا کریم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ سے کہا مجھ کو کپڑا اوڑھاؤ، مجھ کو کپڑا اوڑھاؤ۔ لوگوں نے کپڑا اوڑھایا تو ہیبت کم ہوئی۔ پھر خدیجہ سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا مجھ کو ڈر ہے۔ خدیجہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متردد نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بے قصوں اور فقیروں کے معاون رہتے ہیں، مہمان نوازی اور مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو مذہباً نصرانی تھے، عبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ اب وہ بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے کہا اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنو۔ بولے ابن الاخ تو نے کیا دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعے کی کیفیت بیان کی تو کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا تھا۔ کاش مجھ میں اس وقت قوت ہوتی اور زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے، اور اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو تمہاری وزنی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا اور وہی کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔ اس وقت تک نماز پنجگانہ فرض نہ تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے، خدیجہ بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھی۔ ابن سعد کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ ایک عرصہ تک خفیہ طور پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ عفیف کندی سامان خریدنے کے لیے مکہ آئے اور عباس بن عبد المطلب کے گھر میں فروخت ہوئے۔ صبح کے وقت ایک دن کعبہ کی طرف نظر تھی، دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور آسمان کی طرف قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک لڑکا اس کے دائنی طرف کھڑا ہوا، پھر ایک عورت دونوں کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھ کر یہ لوگ چلے گئے تو عفیف نے عباس سے کہا کہ کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آنے والا ہے۔ عباس نے جواب دیا ہاں۔ پھر کہا جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟ یہ میرا بھتیجا محمد ہے، یہ دوسرا بھتیجا علی ہے اور یہ محمد کی بیوی خدیجہ ہے۔ میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس کا مذہب پروردگار عالم کا مذہب ہے اور جو کچھ کرتا ہے اس کے حکم سے کرتا ہے۔ دنیا میں جہاں تک مجھ کو علم ہے اس خیال کے صرف یہی 3 شخص ہیں۔ سب تاریخ نگاروں نے اس واقعے کو اور ایسے متعدد واقعات کو نقل کیا ہے، مگر عقلی اس روایت کے ضعیف سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ضعیف ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ دریائت کے لحاظ سے اس میں کوئی خرابی نہیں، روایت کی حیثیت سے اس کے ثبوت کے متعدد طریق ہیں۔ محدث ابن سعد نے اس کو نقل کیا، بغوی، ابو یعلی اور نسائی نے اس کو اپنی کتابوں میں جگہ دی۔ حاکم ابن حسیمہ، ابن مندہ اور صاحب غلیانات اس سے مقبول مانا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کو امام بخاری نے اپنی تاریخ میں درج کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ خدیجہ نے صرف نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی بلکہ آغاز اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی معین و مددگار ثابت ہوئیں۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چند سال تک کفار مکہ اذیت دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے، اس میں بڑی حد تک خدیجہ کا اثر کام کر رہا تھا۔ اوپر گزر چکا ہے کہ آغاز نبوت میں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ مجھ کو ڈر ہے، تو انہوں نے کہا آپ متردد نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں جب مشرکین نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی اور تشفیع دی۔ تفصیل استیعاب میں بھی منقول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی تردید یا تکذیب سے جو کچھ صدمہ پہنچتا، حضرت خدیجہ کے پاس آ کر ختم ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تھی اور مشرکین کے معاملہ کو آپ کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتی تھی۔ سنہ 7 نبوی میں جب قریش نے اسلام کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ تدبیر سوچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کو ایک گھاٹی میں محصور کیا جائے۔ چنانچہ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان ہاشم کے ساتھ شعب ابو طالب میں پناہ گزین ہوئے۔ خدیجہ بھی ساتھ آئیں، سیرت ابن ہشام میں ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شعب ابو طالب میں تھیں۔ 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کیے۔ یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ تلخ کے پتے کھا کھا کر رہتے تھے، تاہم اس زمانے میں بھی حضرت خدیجہ کے اثر سے کبھی کبھار کھانا پہنچ جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دن حکیم بن حزام نے، جو خدیجہ کا بھتیجے کے ساتھ جاتے بھتیجے تھے، تھوڑے سے گہو اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ کے پاس بھیجے۔ راہ میں ابو جہل نے دیکھ لیا، اتفاق سے ابو البختری کہیں سے آ گیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا۔ ابو جہل اس سے کہنے لگے، ایک شخص اپنی پھوپھی کو کھانے کے لیے کچھ بیچتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ وفات ام المومنین خدیجہ نکاح کے بعد ربیع صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی شریک حیات رہیں۔ شادی کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور 11 رمضان سن 1090 ہجرت سے 3 سال قبل انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال 6 ماہ کی تھی۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسد مبارک اسی طرح دفن کیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو دائی اجل کے سپرد کیا۔ خدیجہ کی قبر ہجون قبرستان میں ہے اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ ام المومنین خدیجہ کی وفات سے تاریخ الاسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اڑ جانے کے بعد قریش کو کسی شخص کا پاس نہیں رہ گیا تھا، اور وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے تھے۔ اسی زمانہ میں آپ اہل مکہ سے نا امید ہو کر طائف تشریف لے گئے۔